الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتا ہوں اس پیغمبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے صدقے اللہ جل جلالہ نے تمام مخلوقات کو اور ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، شیاطین اثرات ہے اور بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں۔ آج دشمن سامنے سے وار نہیں کرتا بلکہ چھپ کے وار کرتا ہے، اور وہ وار کس طرح کہ آج کل کا دور بہت ہی نازک دور ہے۔ اس دور کے اندر جادو، تعویذات اور برے اثرات، ان چیزوں کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہے، اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ ان جیسے غلیظ ترین اشیاء میں وہ پس چکے ہیں۔ تعویذات جیسے اشیاء میں، جادو کے لپیٹ میں وہ آ چکے ہیں۔ وہ مسلمان، ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہ مختلف قسم کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے عاملوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ میں نے ٹائٹل کا عنوان بھی یہی دیا ہے کہ اب کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہے۔ وہ تعلیم، وہ تربیت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم سینے سے لگائے، اس پر عمل کرے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پوری زندگی کبھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ عمل کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی رات کے وقت تلاوت کرتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک 2 آیتیں بنتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے یہی 2 آیتیں کافی ہے۔ اور دوسرا عمل یہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی بستر پر تشریف لے آتے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے ہاتھوں مبارک پر پھونک کر دیتے اور پورے جسم کے اوپر مل لیتے تھے، اور یہ عمل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر سا عمل ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں یہ رات کے وقت کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو میرے دوست، اگر اس عمل کے اوپر کوئی ہمیشگی کر لیتا ہے، دوام کر لیتا ہے، تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بھی بری چیز اثر نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر تعویذ کوئی اثر کر سکتا ہے، نہ جادو، نہ جنات، نہ شیاطین اس کے اوپر کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوست، اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی زمین ناجائز دبائی ہے، کسی کا پیسہ مال ناجائز دبا لیا ہے، تو میں ان سے لازمی یہ کہتا ہوں کہ جب تک یا کسی نے اپنے بہن بھائیوں کا جو وراثت میں حصہ پہنچتا ہے وہ دبا لیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسے ظلم کے باوجود
کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہو سکتا. نہ کوئی وظیفہ کام کر سکتا ہے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی تمیز اس کے اوپر کام. جتنی بھی عمل کر لے، وظائف پڑھ لے، کوئی بھی اثر نہیں ہوگا جب تک کسی سے حق دبایا ہے، لیا ہے، اس کو واپس نہ کیا جائے. اور یہ اگر ہم کسی کا جو حق ہے وہ واپس کر دے، کسی کا حق نہ مارے، تو شاید ہمیں کسی چیز کی پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے، اور اس عمل کو جو میں نے بیان کیا اس کو آگے بھی اور بھائیوں کو بھی بھیج دے، شیئر کر دے، تاکہ اور مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ ہو سکے. اللہ ہم سب کا حامی